بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال مت سنوارا کرو، اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ کوئی فقیر اگر دروازے پر آ جائے تو اس کو بالکل خالی ہاتھ مت لٹاؤ۔ گھر میں بکری لاؤ اور اس کی خدمت کرو، رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ کھانے سے پہلے سلاد ضرور کھا لیا کریں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ رات کو دودھ پیا کرو، رنگ خراب نہیں ہوگا، اور بیٹھ کر پانی پیا کرو، عقل بڑھے گی۔ نزلے کے لیے ہری پیاز کی خوشبو سونگھو، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ چھہارے کھاؤ، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ صبح نہار منہ روزانہ شہد کی چسکی لگا لیا کرو، اس سے کوئی بیماری نہ ہو سکے گی۔ جوڑوں کے درد کے لیے گرم پانی مفید ہے۔ جو لوگ 8 گھنٹوں سے کم نیند سوتے ہیں وہ زیادہ تر بے چینی اور ڈپریشن میں رہتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ جوؤں سے بچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سر میں کبھی خشکی نہ ہو تو چنبیلی کے تیل کو استعمال کریں۔ رات کو سونے سے پہلے کنگھی کر کے سویا کریں، کبھی بال گرنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ جمائی کو نہ روکا کرو، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ ہے۔ آپ جتنا کم بولتے ہیں، آپ کی باتوں کو اتنی ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ناظرین، پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی عادت ہاضمے کو متاثر کرتی ہے۔ جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہے، ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ نہار منہ دہی میں کھیرے کا پانی ملا کر چہرے پر لگاؤ، جھریاں نہیں پڑیں گی۔ رات کو کالے انگور کھاؤ، آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ ناظرین، الٹا لیٹ کر سونا دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ دودھ میں پودینہ مکس کر کے پی لیا کرو، اس سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سفید زیرے کے استعمال سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ میتھی اور پالک کا استعمال ضرور کیا کریں، اس سے پٹھے پتھر جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کو سرسوں کے تیل سے مالش کرو، بدن چست رہے گا۔ شہد کے ساتھ گندم کے دانے کھانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران باقاعدگی سے خربوزہ کھانے سے بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور ادرک لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 4-5 دن مسلسل کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیاز بلڈ پریشر، دل اور معدے کی بیماریوں اور فالج کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، پیٹ چاہے جتنا بڑا ہوا ہو اور کسی بھی طریقے سے کم نہ ہوتا ہو تو اس ٹوٹکے کو آزمائیں۔ پیٹ کی چربی، اس کا بڑھنا اور اس کا لٹکنا سب ختم ہو جائے گا۔ روزانہ 10 سے 20 دانے خشک آلو بخارا صبح و شام یا ایک وقت کھائیں، چند دنوں میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم گرم رہتا ہے۔ ادرک کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں تو جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سنک کی نالی بند ہو جائے تو گرم پانی میں کپڑے دھونے کا سوڈا شامل کر کے سنک میں ڈال دیں۔ نیم گرم پانی میں تازہ ایلوویرا جل ڈال کر اس سے چہرے پر بھاپ لیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار بھاپ لینے سے چہرے پر چمک آ جائے گی اور ایکنی کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، گلدان کے پانی میں اگر صابن کے کچھ ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو پھول دیر تک تر و تازہ رہتے ہیں۔ جو عورت خواب میں خود کو حاملہ دیکھے اسے مال و دولت ملے گی۔ ناظرین، ہاتھوں سے لہسن، دھنیے، پیاز اور مرچوں کی بدبو دور کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ ہاتھ پر مل کر دھو لیں۔ آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھائیں۔ ناف میں چکوترے کا رس ڈالنے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، جن کو سانس کا مسئلہ ہو وہ لسوڑا کھا لیا کرے۔ گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہو
تو گیندے کا تیل لگا لیا کریں۔ ایلو ویرا کا پانی لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدن پر گرمی دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگانے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھ رہا ہو تو گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیا کریں۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب بھی جوتا خریدیں تو ہمیشہ شام کے وقت خریدیں۔ اس وقت پیر اپنی اصلی حالت میں ہوتے ہیں، جس سے سائز میں فرق نہیں پڑتا۔ کھانا کھا کر 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر دودھ پی لینے سے خون تازہ اور صاف ہو جاتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھیں یا امتحان کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائیں تو اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ سورۃ العلم نشرح پڑھ لیں، تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو، ایسی عورت بہت برکت والی ہوتی ہے۔ ناظرین، دنیا میں تمہارے لیے سب سے بہترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ 8 قطرے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آئے گی۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو، ایسی عورت تیز دماغ کی ہوتی ہے۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوگی۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ ایک کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں۔ زیادہ غصہ کرنے والے مرد و خواتین کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائیں، جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل گڑ کا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ شیشے کو صاف کرنا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، شیشہ چمک اٹھے گا۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہوں، وہ کھانے کے بعد سونف کھا لیا کریں۔ چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی اور خارش کا آزمودہ نسخہ: نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل اس میں چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے جسم پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو۔ ناظرین، ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ سوتے وقت بار بار کروٹ بدل لینے سے آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھے کے استعمال سے ہوتی ہیں۔ ناظرین، پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیمو نچوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لیں، کچھ منٹ میں افاقہ ہوگا۔ امرود کا چھلکا جلا کر امرود کو کالی مرچ کے ساتھ کھا لیا جائے تو یہ نزلہ، زکام، بخار اور قبض میں بہت فائدہ مند ہے۔ بعد از نماز فجر سورہ یاسین پڑھنے سے دن بھر کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بعد از نماز ظہر سورہ فتح پڑھنے سے دشمنوں اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت پہنچتی ہے۔ لیمو کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ نزلہ، زکام، گلے میں ریشہ گرتا ہو اور خشک کھانسی ہو، سردی زیادہ لگتی ہو، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں تو اس کے لیے آپ سرخ یا سیاہ کیمیکل سے پاک گڑ لے کر ہر کھانے کے بعد ایک ٹکڑا چوس لیا کریں، فوراً آرام آ جائے گا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ناریل کا تیل استعمال کرنے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے
وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔